ناظرین، آپ دیکھ رہے شہاب ٹی وی، میں روح اللہ انصاری۔ عالمی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ خبر شروع کرنے سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ اسرائیلی پولیس کے ہاتھوں فلسطین میں مسجد کی بے حرمتی۔ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ باہمی مفاہمت پر ہوگا، جس کے لیے ترکی کوشش کر رہا ہے، چاوش اوغلو۔ عراق کی صورتحال پر تشویش ہے، طرفین مکالمت کو اپنائے، امریکہ۔ عراق شیعہ لیڈر مقتدیٰ صدر کے حامیوں نے سرکاری محل پر دھاوا بول دیا، متعدد ہلاکتیں۔ عالمی برادری پاکستان کی مدد کرے، پاپائے روم۔ اب دیکھیں تفصیلی خبریں۔ مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے جزیرہ نما النقب میں اسرائیلی پولیس نے ایک تاریخی مسجد کی منظم انداز میں بے حرمتی کی، جس پر فلسطینی حلقوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اسرائیلی پولیس نے جزیرہ نما النقب میں راحت کے شہر میں واقع مسجد البدر میں گھس کر اس کی بے حرمتی کی۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری کے بوٹوں سمیت نماز کی صفوں پر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ درِ اثنا اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اسرائیلی پولیس کے ہاتھوں مسجد کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی پولیس کا یہ اقدام اشتعال انگیز اور فلسطینی اور مسلمانوں کے ساتھ صہیونیوں کی نفرت کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے مسجد کی مجرمانہ بے حرمتی کے خلاف فلسطینی قوم کی طرف سے احتجاج کرنے اور دنیا بھر میں فلسطینی مساجد کے آئے روز ہونے والی بے حرمتی کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے دو طرفہ باہمی مفاہمت پر مبنی ایک امن معاہدے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ سلووانیا میں منعقدہ 17 بیلٹ اسٹریٹجک فورم میں شریک چاوش اوغلو نے یورپ نامی ایک پینل سے خطاب کیا۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا، روس یوکرین جنگ دیر یا بدیر اپنے انجام کو ضرور پہنچے گی، لیکن کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اس جنگ کے خاتمے کے لیے دو طرفہ باہمی مفاہمت پر مبنی معاہدے کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ یہاں یوکرین کی علاقائی سالمیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کیری نے کہا ہے کہ عراق کی صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے طرفین کے درمیان مکالمت ممکن بنائی جائے۔ جان کیری نے ویڈیو کانفرنس پلیٹ فارم زوم کے ذریعے اپنے بریفنگ میں کہا کہ بغداد کی صورتحال باعث تشویش ہے۔ یہ وقت کشیدگی کا نہیں، مکالمت کا ہے، لہٰذا امریکہ ان پرتشدد واقعات کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جان کیری نے بغداد کے امریکی سفارت خانے کو خالی کرانے سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے۔ عراق میں جاری سیاسی تعطل پر طاقتور شیعہ لیڈر مقتدیٰ صدر کے سیاست چھوڑنے کے فیصلے کے بعد گزشتہ روز بغداد میں تشدد آمیز واقعات کو روکا نہیں جا سکا، جس میں اب تقریباً 20 افراد ہلاک اور 350 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقتدیٰ صدر کے وفادار حامی ان کے اعلان پر احتجاج کرتے ہوئے بغداد کی سڑکوں پر نکل آئے تھے اور ان کے تہران نواز گروہوں کے حامیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے بغداد کے انتہائی محفوظ علاقے گرین زون کے باہر ایک دوسرے پر سنگباری بھی کیا۔ خبر کے مطابق بغداد کے گرین زون میں ہونے والے خونریز جھڑپوں میں 2 عراقی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ مقامی صحافیوں نے بتایا کہ بغداد کے وسطی علاقے میں فائرنگ کی بازگشت سنائی دی اور نامعلوم مقام سے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ یہ فائرنگ کس نے کی ہے۔ پولیس اور طبی کارکنوں نے جھڑپوں میں قبل ازیں فائرنگ سے مقتدیٰ صدر کے 8 حامیوں کی ہلاکت اور درجنوں زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے 2 افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی۔ بعض صحافیوں نے بتایا کہ بغداد کے گرین زون میں اس وقت براہ راست فائرنگ شروع ہو گئی جب مقتدیٰ صدر کے سینکڑوں حامیوں نے قلعہ بند گرین زون میں واقع سرکاری عمارت ریپبلکن پیلیس پر دھاوا بول دیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ مقتدیٰ صدر کے حریف شیعہ بلاک یعنی ایران نواز رابطہ فریم ورک کے حامیوں نے پہلے فائرنگ کی تھی۔ حفاظتی قوتوں نے گرین زون کے داخلی دروازے پر صدری تحریک کے حامیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے ہیں۔ اس کے بعد وہ سرکاری محل کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ واضح رہے کہ مقتدیٰ صدر نے قبل ازیں سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے رد عمل میں ان کے ناراض پیروکار ریپبلک محل میں داخل ہو گئے۔
ان کے حامیوں نے سیمنٹ کے رکاوٹوں کرسیوں سے نیچے اتارا اور محل کے دروازے توڑ دیے۔ بہت سے لوگ محل کے شاندار کمروں اور سنگ مرمر والے ہالوں میں داخل ہو گئے۔ یہ محل عراقی سربراہان مملکت اور غیر ملکی معززین کے درمیان ملاقاتوں کی ایک اہم جگہ ہے۔ کیتھولک مسیحی کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے عالمی برادری سے سیلاب زدہ پاکستان کے لیے امداد کی اپیل کر دی۔ اپنے بیان میں پوپ فرانسس نے کہا کہ سیلاب کے بے شمار متاثرین، زخموں اور بے گھر افراد کے لیے ہم سب دعا کریں۔ پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ عالمی برادری یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی سیلاب متاثرین کی امداد کرے۔ ناظرین، خبروں کا اختتام ہوا۔ آپ دیکھتے رہیں شہاب ٹی وی۔